اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے. فیہا، اس کی ٹرانسلیشن لکھنا شروع کریں، اردو میں اور انگلش دونوں بتاؤں گی میں. فیہا، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ہا کا مطلب ہوتا ہے اس، اور ہا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں، ان اٹ، فیہا اس میں، ان اٹ، فاکہۃن پھل ہیں، فروٹس. فیہا اس میں، ان اٹ، فاکہۃن فروٹس پھل ہیں، و اور النخل النخل کھجور کے درخت. دا ڈیٹ پامس، پھر ال جہاں پہ آئے گا نا وہاں پہ ہم دا ضرور لگائیں گے، ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن کے لیے ہم یہ انگلش میں ہم ضرور لگائیں گے دا. النخل کھجور کے درخت، دا ڈیٹ پامس. میم اس کو پام ٹری نہیں بولیں گے؟ نہیں، کوئی پام کھجور کی ٹریز نہیں درخت؟ بولیں گے جی، ڈیٹ پامس بولیں گے. مطلب اس کو یہ اس کو بولتے ہی ایسے ہیں. پام ٹریز تو ہم جیسے سلینگ انگلش میں بول لیتے ہیں نا، انگلش کریکٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ پام ٹریز ہی بولا جاتا ہے. اوکے میم. کیونکہ صرف کھجوروں کے ہی درخت ہوتے ہیں. پامز اور ٹریز سملر جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. جیسے آپ کل بھی ہم نے دیکھا تھا گیلا پانی تو اس طریقے سے اس کے لیے یہ ورڈ جو تو ڈیٹ پامز. ذات کسی بھی چیز میں جیسے ذی القربہ، ذات الہوا، یہ ذات جہاں پہ آ جاتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے پوزیسر، ٹھیک ہے. کوئی چیز پوزیس کرنے والا، کسی چیز کو اون کرنے والا یا پوزیس کرنے والا. تو ذات کا مطلب ہے پوزیسر. الاکمام آف دا شیٹس، ذات الاکمام possessor of the sheets. اردو میں ہوگا خوشوں والے، خوشوں والے، ٹھیک ہے. تو ذات الگ وہ ہے، یعنی کہ ایک الگ ورڈ ہے، اور الاکمام الگ ہے. لیکن ذات الاکمام یا جہاں بھی ذات، ابھی آگے بھی آئے گا ذات ایک اور جگہ پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پوزیسر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی کے لیے ہی ذوی القربہ استعمال ہوتا ہے. ذات الاکمام خوشوں والے یا خوشوں والے، possessor of the sheets. اگر لکھ لیا تو والحبو، تو وہ جو ہے اور کے لیے استعمال ہوگا. الحبو the grains and the grains، اور غلے ہیں. والحبو اور غلے ہیں، and the grains. اب یہاں پہ دیکھیں دوبارہ آ گیا ذو العصف، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ذاتل اور ذو سیم روٹ ورڈ سے ہی ہیں. ذو العصف. پھر آگے ذو کو دیکھیں گے تو پوزیسر والے، لڑکی والے، لڑکے والے، ٹھیک ہے. پوزیسر آف گرل، گروم، پوزیسر آف برائڈ، اس طرح یاد رکھیں. ذو العصف والے ذو کے لیے استعمال ہوگا، پوزیسر. العصف بھس، ٹھیک ہے، بھس. اور انگلش میں اس کو لکھیں گے آف دا ہسک، پوزیسر آف دا ہسک. العصف جو ہوگا نا وہ صرف اور صرف دا ہسک ہوگا، لیکن چونکہ ذو العصف بن گیا ہے تو اس کو ہم لکھیں گے پوزیسر آف دا ہسک، بھس والے. وہ اور الریحان. اگر آپ میں زیادہ سپیڈ پکڑ رہی ہوں اور آپ لوگ ابھی لکھ رہے ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ ذرا سلو بولیں. وہ اور الریحان خوشبودار پھول. کہتے ہیں نا ریح ہوتی ہے خوشبو. اچھا یہ ویسے اگر آپ اس میں طہارت کے مسائل میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو وہاں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ریح کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
تو وہ ریح اس کو بولتے ہیں کہ جس میں اسمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کی گیس پاس ہوتی ہے اور آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایکچولی گیس پاس ہونے کے لیے بھی علماء اور اسکالرز آپ کی فقہ میں بتاتے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے کبھی کبھی ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے یا کبھی کسی کا پیٹ اپسٹ ہوتا ہے تو صرف اس میں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، بٹ دیر از نو اسمیل یا کوئی اوڈور نہیں ہوتا، اوڈور لیس ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ ریح اس کے لیے لفظ خاص استعمال کرتے ہیں، ریح، اگر ریح ہے اس میں کہ اگر اسمیل ہے اس میں تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لیکن اگر آپ کو کبھی ایسی گیس پاس ہوتی ہے جس میں صرف آپ کو آواز آئی ہے یا اٹس جسٹ ساؤنڈ اونلی، تو وہ پھر آپ کا وضو قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں اگر آپ وہ ورڈ یوز کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا تھا جب انہوں نے پوچھا کہ میں اس وضو کروں تو انہوں نے اس کے لیے ریح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کے لیے اس لیے بتا رہی ہوں کہ ور کا روٹ ورڈ بھی ریح سے ہی نکلا ہے، تو یہاں پہ خوشبودار پھول، تو کانٹیکسٹ جو ہے نا پھر چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، والریحان، اور ریحان جو ہے وہ اچھی خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے، خوشبودار پھول، دا سینٹڈ پلانٹس، سینٹڈ، سینٹ ہوتی ہے نا پرفیوم کے لیے ہم سینٹ بولتے ہیں، SCENT، سینٹ، دا سینٹڈ پلانٹس، والریحان، دا سینٹڈ پلانٹس. اب یہ فبی ای آل، ہاں روٹ ورڈز میں بتا دیتی ہوں، ابھی میں ٹرانسلیشن لکھوا دیتی ہوں پھر روٹ ورڈز بھی بتا دیتی ہوں. نہیں وہ تو میں میننگس کے ساتھ بتا رہی ہوں نا تاکہ یہ لوگ ریلیٹ کر سکیں کہ ریح جو ہے وہ اس کے لیے آتی ہے، خاص طور پہ ہم یہ بولتے ہیں نا کہ ہمیں راحت مل گئی، تو وہ بھی اسی سے ملا ہے کہ ہمیں اچھی خوشبو کیا ہوتی ہے، ہوا کیا ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، کہ ہمیں سکون ملتا ہے، تو اسی کے لیے راحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، راحہ جو لفظ ہے وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہے، تو یہ صرف خوشبودار یا بدبو یا ایسی چیز نہیں ہوتی بلکہ ایسی ہوا ہوتی ہے جو آپ کے ایموشنز میں چینج لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے فیلنگ میں چینج لے کر آتی ہے، آپ کچھ فیل کرتے ہیں اس ہوا کی وجہ سے، ادھر اچھا یا برا. اب یہ کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں گے تو والریحان میں ہے کہ دا سینٹڈ پلانٹس، خوشبودار پھول، اور اگر صرف ریح ہوگا اور اس سے پہلے کوئی ورڈ استعمال ہو رہا ہوگا کہ ہمیں جو ہے نا وہ کھانے کی خوشبو آئی تو اس کے لیے بھی آپ ریح استعمال ہی کریں گے، ریح الطعام آپ استعمال کر سکتے ہیں، ریح الارض چاول کی خوشبو آئی، اس طریقے سے، تو ریح جو ہوتی ہے وہ خوشبو کو جو ہوا کو کہتے ہیں جس میں کوئی خوشبو ہوتی ہے، اس سے آگے پیچھے والے کانٹیکس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اینی ویز ابھی ہم دیکھتے ہیں فبی ای آلائی ربکما تکذبان، اب ہمارے پاس آ گیا، تو اس میں بھی چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے. یہاں پہ کیا ہے، پس، دین، ٹھیک ہے، کا مطلب ہے پس، انگلش میں دین، اس کو سپلٹ کریں، بی ساتھ، ود، فَإِذَا، جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر ہم کوئی بات ہوئی ہے اس کے بعد اب کہا گیا ہے کہ بس اب، ناؤ دین کا مطلب ہے کہ اب ہم نے کوئی بات کر دی ہے، اب اس کا ہم اس کو کنکلوژن دے رہے ہیں یا ہم اس کو حل دے رہے ہیں، یا اب تم اس بات پہ سوچو، اس کے لیے یوز ہوتا ہے، یا ہم انگلش میں بولتے ہیں نا کہ دین یو ول ڈو دس، دین وی کین گو دیئر، اف وی ہیو اے کار دین وی کین پلان سم تھنگ، تو جب دین بولتے ہیں نا یہ بالکل ایسے ہی ہے، بس، دین، بی ساتھ، ود، جو کہ بسم اللہ میں اگر آپ دیکھیں سب سے کامن جو استعمال ہوتا ہے وہ بسم اللہ ہوتا ہے، تو با زیر بی، ود، ساتھ، ای، اب ای جو ہے یہ سوالیہ نشان ہے، یعنی کہ سوال ہے، اس کا مطلب ہے کس، وچ، ٹھیک ہے، ای، کس، کیا نہیں، کیوں نہیں، کس، انگلش والا کس نہیں ہے، اردو والا کس کے لیے، کس کا ساتھ، وہ والا کس، اور انگلش میں ہوگا وچ، اور یہ چڑیل والا وچ نہیں ہے، یہ WHICH والا اسپیلنگ ہے، تو ای کا مطلب ہوتا ہے جیسے عربی میں ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم انگلش میں جیسے ہم کبھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ای کا لفظ ہوتا ہے، ایو کا لفظ ہوتا ہے، وہ ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں کہ تم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو، تو ای بول رہے ہیں، ای حاضر، ای ہنا، تو ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو رکھی یہ چیز کس چیز کی بات کر رہے ہو، تو اس کے لیے بھی عربک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس کو کوشش کریں کہ جملے بنائیں، چھوٹے چھوٹے ورڈز بنائیں اس کے لیے، ای، کس، وچ، آلائی، بلیسنگز یا فیورز،
آلائی blessings یا favors. اور اردو میں نعمت. اب یہ جو آلائی ہے نا، اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے کہ یہاں پہ آلائی کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے. اچھا، اس کے لیے نا الیون استعمال ہوتا ہے. روٹ ورڈ جو ہے الیون، آلائی کا روٹ ورڈ سمجھ لیں تاکہ آپ کو آلائی سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کون سی نعمت کی بات کر رہے ہیں، نعمت کو کیسے دیکھنا ہے. الیون یعنی کہ حمزہ، لام اور یا، اور اس پہ دو تنوین آ جائے گا. ٹھیک ہے، الیون، الف لام یا اور یا پہ تنوین ہے، الیون. اس کا پلورل ہے آلائی. تو اب آپ اگر جن کے پاس عربی لغت ہے وہاں پہ وہ جا کے الیون کا بھی دیکھیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی الیون کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ، لام، یا. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسپیئر اور ٹو لیو آؤٹ. جیسے قرآن میں آیا ہے لا یألون الخبالہ، یہ قرآن کا لفظ ہے، لا یألون الخبالہ. یألون کا مطلب ہے کہ spare you any harm، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا کہ نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا. ہاں، اس سے ہم سمجھیں spare you any harm. ٹھیک ہے، اور آلائی کا اس کانٹیکس میں ہم دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. تو یہ ایسی نعمتیں ہیں جو کہ آپ سمجھیں کہ دیٹ کنٹینیو، جو آپ کی فلفل کرتی ہیں کسی بھی پرسن کی نیڈس، اور وہ کنٹینیو کرتی رہتی ہیں. کسی بھی انسان کی جو نیڈز ہوتی ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے نا مجھے فوری طور پہ کچھ چاہیے تو میں اس کے لیے میری نیڈ ہوگی ہے کہ مجھے ابھی سردیوں میں سردی کے کپڑے چاہیے، تو وہ جب گرمی آئیں گی تو میری نیڈ ختم ہو جائے گی. لیکن آلائی ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو کہ کنٹینیو ٹو یوز میرے لیے ہو. تو اللہ تعالیٰ وہ آلائی بول رہے ہیں جس کے لیے اس کی ڈیفینیشن آپ یہ سمجھ لیں کہ دیٹ کنٹینیو ٹو فلفل any person's needs and that continue to come like food, night, day, constant blessings جو ہوتا ہے، trees، کھجور، یہ سب چیزیں. تو یہاں پہ بھی آپ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نعمتیں بتا رہے ہیں نا، یہ کنٹینیو والی نعمتیں. اگر آپ غور کریں الرحمن میں تو ہر وہ نعمت ہے یہاں پہ جو ایسی نہیں ہے کہ جو ٹیمپرری ہو، جو آپ کو رات چاہیے، ہر رات کو ہر رات چاہیے، یعنی کہ ہمیں مجھے ابھی بھی رات چاہیے، کل بھی رات چاہیے، پرسوں بھی رات چاہیے، دن بھی مجھے کل چاہیے، پرسوں چاہیے. تو آلائی وہ نعمتیں ہیں جو کسی انسان کو کنٹینیوسلی چاہیے ہوتی ہیں وداؤٹ اینی بریک. ٹھیک ہے، جس کو آپ سمجھ لیں آلائی میں لکھ لیں کانسٹنٹ بلیسنگس. یہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے کہ فبی ای آلائی. ایک تو نعمت یہ تھی کہ تم نے دعا مانگی مجھ سے کہ میرا یہ کام ہو جائے، اور ہو گیا، ختم ہو گئی. یہ ایک نعمت دی، فیور کی میں نے تم پہ، بلیسنگ کی تم پہ. ایک نعمتیں ایسی ہیں جو کنٹینیوسلی تمہیں ملے جا رہی ہیں، تم بس 20 25 30 40 سال سے تو استعمال کیے چلے جا رہے ہو، اور تم ابھی بھی ابھی آئی آلائی ربکما تکذبان، تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آئی، ابھی بھی تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ 40 سال تک تمہیں کون پرووائڈ کر رہا تھا. لوگ چینج ہو گئے، لوگ مر گئے، لوگ دوبارہ پیدا ہو گئے، باقی جگہ شوہر آ گئے، شوہر کی جگہ اولاد آ گئی، لیکن ایک نعمتیں ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی. تو آلائی ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو آپ کی کنٹینیوس نیڈز ہوتی ہیں، جو کنٹینیو رہتی ہیں، آپ کو ملتی ہی رہتی ہیں کنٹینیوس. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے چھوٹی سی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ نے اب دیکھنا ہو کسی کو ڈائلسس پہ ہے نا، تو اس کو کنٹینیوس جو ہے وہ ٹریٹمنٹ چاہیے. جس کو خون کی کمی ہے تو کنٹینیوس خون چاہیے. تو آپ جا کے ذرا دیکھیں ان کو آلائی کے کتنے پیسے دینے پڑ رہے ہیں، کتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. آپ کی آلائی کے کوئی آپ کا کڈنی، آپ کا لنگ، آپ کا خون کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے جا کے پیسے دیں، ہاسپٹل کے صبح شام جا کے ویٹنگ پہ بیٹھیں کہ آج میرا ڈائلسس ہونا ہے. الحمدللہ. تو یہ آلائی اس چیز میں آتا ہے. اگر آپ کو آلائی سمجھ آ گیا تو آپ واقعی کہیں گے کہ فبی ای آلائی ربکما تکذبان. تو اللہ تعالیٰ کا آپ بالکل ایسے بولیں گے، اللہ تعالیٰ میں آپ کسی چیز کا انکار نہیں کرتی ہوں، کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتی جو مجھے کنٹینیوس مل رہی ہے. اوکے، تو یہ ہو گیا آلائی نعمتیں، بلیسنگز یا فیورز. اور اس کی انڈرسٹینڈنگ میں لکھ لیں کہ یہ الیون کا پلورل ہے، یہ آپ نے لکھ لیا ہوگا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ لام یا. ٹھیک ہے، اور حمزہ لام یا کا روٹ کا میننگ ہے ٹو اسپیئر، ٹو لیو آؤٹ. اور اس میں مثال کے طور پہ دن، رات، کپڑے اور درخت. ٹھیک ہے، یہ بھی گرو ہوئے چلے جا رہے ہیں، ذرا سا بیج ڈالتے ہیں درخت نکل آتے ہیں. یہ ہماری کنٹینیوس نیڈ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، جیسے کھانا دے رہے ہیں، شیڈو دے رہے ہیں، شیلٹر دے رہے ہیں، اور گرینری، اور جو گرین آج کل چل رہا ہے گرین پلانٹ بنائیں گے اور یہ بنے گا. اچھا، پھر نیکسٹ آ گیا ربی، اپنے رب کی، آف رب
کما تم دونوں آف یو ٹو رب آف یو ٹو ٹھیک ہے رب بھی کما اس میں رب کو الگ کریں کما کو الگ کریں تو رب ہے رب کما تم دونوں کا رب ٹھیک ہے اور انگلش میں ہوگا آف یو ٹو کچھ مجھے ورڈ میننگز جو ہوتے ہیں مجھے اردو میں بہت اچھے سمجھ آتے ہیں میری پوری کی پوری بیس جو ہے نا بیٹھ جاتی ہے تفسیر جب میں کر رہی ہوتی ہوں تو میں خاص اردو کا بھاری لفظ ڈھونڈتی ہوں کہ مجھے سمجھ آئے کیونکہ اس چیز میں میری اردو میں کمانڈ ہوتی ہے کچھ الفاظ کے لیے میں انگلش کا استعمال کرتی ہوں میں کہتی ہوں نہیں یہ انگلش میں مجھے زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا تو اس لیے میں دونوں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ دونوں لکھیں اور آپ دونوں چیزوں کو سمجھیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو یا لوگوں کو بتانے میں آسانی ہو خود بھی سمجھنے میں آسانی ہو رب آف یو ٹو تو کذبان یہ بھی آپ کا تسنیہ کا صیغہ ہے تم دونوں جھٹلاؤ گے اب تو بھی جو تا لگا ہے جسے ہم کہتے ہیں نکذبان اکذبو کذاب یہ سب اسی روٹ سے نکلا ہے تو تا جو لگا ہے یہ تم کے لیے استعمال ہوا ہے یو ٹھیک ہے اور کذبان جو ہے وہ جھٹلانے کے لیے استعمال ہوا ہے اور بان کا جو صیغہ ہے یعنی کہ با الف با نون یا با کے اوپر کھڑی مد اگر لگائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے آف یو ٹو ڈینائی اور یو ٹو ریجیکٹ تم دونوں جھٹلاؤ گے تو یہ فبی ای آلاء ربکما تکذبان کا آپ کے سامنے ٹرانسلیشن آ گئی ہے نیکسٹ ہے تو نیکسٹ تو آسان ہے جو کہ خلق کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ اس نے پیدا کیا ہی کریٹڈ ٹھیک ہے اور یہ خلق الانسان سے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کا الحمدللہ آپ کو ریوائز ہے تو اس پہ آپ کو اتنی ایفرٹ نہیں کری خلق الانسان دوبارہ آ گیا انسان تو یہ بھی آپ کا بچ گیا ایک ورڈ اس پہ ٹائم آپ کا نہیں لگے گا الحمدللہ الانسان انسان کو دا ہیومن بینگ اور آپ نے دا ضرور لکھنا ہے یہ آپ کو الانسان اور انسان میں فرق پتہ چل جائے گا دا ہیومن بینگ من سے فرام سلسالن بجنے والی مٹی بجنے والی مٹی ڈرائی ساؤنڈنگ کلے ڈرائی ساؤنڈنگ کلے کل فخار میں جو کھ ہے اس کے لیے آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں مانند کی طرح ٹھیک ہے کذالک اسی طرح جب ک لگتا ہے یہ آپ سمجھیں آپ کے لیے یہ پریپوزیشنز ہیں انگلش میں اردو میں کہتے ہیں ان کو اردو میں کیا بولتے تھے مجھے تو بھول گیا اسم جمع کیا تھا نہیں پریپوزیشنز کو کیا بولتے ہیں جو پوزیشن بتا رہی ہوتی ہے نا فرام اچھا بہرحال دیکھیے گا میرا ذہن سے نکل گیا میرے بھی تو اس کا مطلب ہے کہ کا مطلب ہے لائک انگلش میں بولیں گے لائک اور اردو میں بولیں گے مانند یا کی طرح سلیش مانند کی طرح کأنما کذالک کعصفم تو یہ جو کا جہاں بھی آ جائے گا اس کا مطلب ہے لائک دس الفخار پھر یہ ال آ گیا ٹھیک ہے تو ال لگ گیا اس کا مطلب ہے ہم نے د لگانا ہے انگلش میں اردو میں اس کا ہے ٹھیکری کے ٹھیکری کے دا کلے آف پوٹری دا کلے آف پوٹری پوٹری میکنگ دیکھی آپ لوگوں نے جو گلدان بنا رہے ہوتے ہیں ویزز بنا رہے ہوتے ہیں یا لٹو بنا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ایسی بنا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے جب وہ آپ دیکھتے ہیں نا پوٹری میکنگ آج کل بڑی ٹرینڈ میں آئی ہوئی ہے کمہار بولتے تھے کیا بولتے تھے ان کو جب ہم چھوٹے تھے تو ہم تو خیر خود بھی چھوٹے چھوٹے گھر بناتے تھے اور مٹی سے استعمال کرتے تھے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کل فخار پوٹری میکنگ سمجھ لیں ایک طرح سے کہ دا کلے آف پوٹری وہ والی کلے جس سے کچھ بنائی جا سکے چیز کچھ میکنگ میں آئے وہ اور خلق اس نے پیدا کیا ہی کریٹڈ الجان ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے جان نہیں بولنا ہے جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں آپ کے ہاں خلق الجان
نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بولا ہے نا جان، ایسے ہی بولنے. یا آپ کی خوبصورتی ہے عربی بولنے کی کہ آپ کسی بھی چیز کو اس کی ساؤنڈ کے ساتھ بولیں. جیسے ہم بولتے ہیں نا بیلون، تو اب ڈبل او آتا ہے نا اس میں، تو ہم بیلون بولتے ہیں، تو بیلون تو نہیں بولتے. تو اسی طریقے سے جان، اس کو ایسے ہی بولنا ہے. اس کی بھی اتنی رسپیکٹ کرنی جتنی ہم انگلش ہی کر رہے ہوتے ہیں. الجان، جن کو، ٹھیک ہے، جن، دا جن، ہی کریٹڈ دا جن، اس نے پیدا کیا جن کو، من سے فرام، مارج شولے، اسموکلیس فلیم، مارج شولے، اسموکلیس فلیم، من سے فرام نار. اب دیکھیں یہاں پہ انار نہیں ہے، صرف نار ہے، ٹھیک ہے، من نار. تو یہاں پہ دا فائر نہیں آئے گا، یہاں پہ صرف فائر آئے گا، آگ سے. نار، آگ سے، فائر. بہرحال قرآن، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی نعمتیں شروع کی اللہ تعالیٰ نے الرحمن کے بعد، اور نعمت سے بات شروع کرتے کرتے کہاں سے بات شروع کی تھی، اور فوڈ پہ لا کے ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے کھانے پہ. وہ یہی ہے کہ کیا تم لوگ بھول سکتے ہو یا ڈینائی کر سکتے ہو کہ فوڈ از فرام اللہ؟ بھول سکتے ہو یہ چیزیں؟ کیا آپ جھٹلا سکتے ہیں کہ آسمان یا آس پاس کی ساری نعمتیں کسی اور نے دی ہیں؟ کھانا ہی صرف دیکھ لو، بہت بڑی بڑی چیزیں، نہ مشارق مغارب کی طرف توجہ دو. تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کھانا بھی اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں تو قرآن کس نے نازل کی ہے؟ تو کھانا تو کھا لیتے ہو بڑے مزے سے، لیکن قرآن کو کیا کرتے ہو؟ ڈینائی کرتے ہو، ریجیکٹ کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو. یہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ کھانے کا ذکر کرنا اس معاملے میں. تم ڈینائی کرو گے علم القرآن رسول کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ول یو ڈینائی کبھی ای آلائی ربکما تکذبان؟ کر سکتے ہو ڈینائی؟ تو ہمیں ان کی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کی پریزنس میں کسی اور بیسک نیڈس کی ضرورت آپ کی رہتی ہی نہیں ہے. اتنی فبی ای آلائی، جو آلائی ہے یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ آپ نے بتائی ہیں نا یہ میری بیسک نیڈس تھیں، ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہوتی تو میں میری باقی سب چیزیں بھی جو تھی نا مجھے میرے لیے ورک آؤٹ نہ کرتی. تو ان کی پریزنس میں کسی اور بیسک نیڈس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بیسک نیڈس، آپ کا کمفرٹ ان کے تھرو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر دیا ہے ہمارے لیے. اینیویز یہاں پہ آپ کو کے لیے سوال ہے، میرے لیے بھی سب سے بڑھ کر کتنا ٹائم لوگے یہ اٹینڈ کرنے میں؟ تم ایگزسٹ، یہ سب چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، تب تک یہ ٹائم لوگے. صرف اپنے باڈی پر غور کرو، آسمان پر غور کرو، ذرا غور کر لو، چاند سورج پر غور کر لو. How long will you pretend that they don't exist؟ یہ pretend کر رہے ہو، پتہ تو چل گیا تمہیں کہ اللہ ہے. اللہ نے ہر قرآن اتارا ہے، ہر چیز کی قدرت بتا رہی ہے کہ کسی نے اتارا ہے، تو قرآن بھی اسی نے اتارا ہے. تو قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے تم سورج کو سمجھ رہے ہو کہ ہاں یہ اتنا ضروری ہے، یا تم کھانے کو سمجھ رہے ہو اتنا ضروری ہے، زمین کو سمجھ رہے ہو اتنا ضروری ہے، والحب ذو العصف والریحان کو سمجھ رہے ہو، خلق الانسان من صلصال کالفخار، تم نے دیکھ لیا انسان کیسے بنا ہے. تو تم ان سب چیزوں کے ساتھ واپس جاؤ اور الرحمن کو دیکھو کیا کیا اس نے، علم القرآن. تو تم سب چیزوں پہ آتے، پہلی آیت جو تخلیق کے بارے میں ہے وہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے ان چیزوں پہ یقین آ گیا نا تو علم القرآن پہ بھی یقین کر لو کہ وہ بھی اللہ نے ہی اتارا ہے. اچھا، اس کے روٹ ورڈ جو ہیں میں ان شاء اللہ تعالیٰ لکھوا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، یا میں بھیج دوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا. اس کو ہم مائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا، اور سنڈے کو ہم دوبارہ ضرور وہ کریں گے، اس کو ایوارڈس کو کریں گے، وہ بھی آپ جوائن کیجیے گا. ایک دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے اور اس پوری جرنی کو ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحت نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا
وَأَعْزِمْ لِي نُورًا، اللہم آتنی نورا، اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا کر دیجئے، ہر طرف سے نور دے دیجئے، کہیں بھی اندھیرے میں نہ رہوں، کہیں بھی بھٹکی نہ رہوں، کہیں بھی کنفیوز نہ رہوں، کہیں بھی ڈبل مائنڈڈ نہ رہوں، بس آپ کے راستے پہ چلتی چلی جاؤں، اور یہ قرآن جو ہے اس کو میرے لیے بنا دیجئے، آپ کی یاد کو میرے لیے نور بنا دیجئے، ہر سیشن کو، ہر بنا ٹاسک کے لیے کی گئی ایفرٹ کو میرے لیے نور بنا دیجئے، کہ نہ صرف یہ کہ میں قرآن بلکہ اس قرآن کے لیے ایفرٹ کیے گئے نماز کو نور بنا دیجئے، کھانا بنانے کو نور بنا دیجئے، ہر اس چیز کو جس میں آپ کی وجہ سے یا آپ کے لیے وہ کام کروں، اور خاص طور پہ میری آپ سے محبت بڑھے۔ کسی آزمائش میں ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے نور ہی ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔